آج 56 کے قریب اسلامی ملک ہے، 56 کے قریب سارے غلامیت کی توق میں ڈلے ہوئے ہیں اور امریکہ کی جوتی چاٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا خوف، امریکہ کے ڈالر کے پیچھے اپنی موت کو سامنے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک مسلم حکمران کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کے فوجوں کا سردار خاموش ہے۔ خالی ٹینک کس کام آئے گا؟ یہ میزائل، گوریلا میزائل آپ کے کس کام آئے گا؟ یہ ایٹم بم آپ نے اپنے قبر کے لیے رکھا ہے؟ یہ 2 درجن کے حساب سے یہاں پہ ستارے سجانے والے ہیں اور ستارہ گاڑنے والے، یہ کس کام آئیں گے آپ کے؟ آپ غلامیت کی توق میں پڑ گئے ہو۔ وہ صحابہ کی تاریخ دیکھو، صحابہ کی تاریخ، وہ کسی سے خوف کھانے والے لوگ نہیں تھے۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی جنہوں نے مہمان نوازی کی تھی، مدینہ منورہ نبی علیہ السلام پہنچے تھے، ہر شخص چاہتا تھا میرے گھر نبی علیہ السلام آئے، میں مہمان نوازی کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اونٹنی جہاں جا کر رکے گی اس کے گھر میں ہم پڑاؤ ڈالیں گے، مہمان بنیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا یہ اونٹنی جس کے گھر پہ جا کر رکی، اسی صحابی کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ بڑے احترام کے ساتھ ملا کرتے تھے ابو ایوب انصاری کے ساتھ۔ ایک وقت جب غزوہ میں جا رہے تھے قسطنطنیہ کے راستے پہ اور جہاد کے موقع پہ، بڑھاپا تھا، کمزوری تھی، بیمار تھے، لیکن جہاد کے مرحلے پہ جا رہے تھے اور وصیت کی تھی میں جب مر جاؤں تو مجھے وہیں نہیں دفنانا جہاں میں مر جاؤں، بلکہ میری لاش کو چلاتے رہنا، میری لاش کو چلاتے رہنا۔ میں اللہ سے کہہ سکوں اللہ زندگی دی تھی، طاقت دی تھی، تیرے راستے پر استعمال کی تھی، لیکن آج جان چلی گئی، جسم ساقط پڑ گیا، لیکن پھر بھی تیرے راستے پہ میرا جسم چل رہا تھا۔ میں اللہ کو کہہ سکوں۔ صحابہ نے جب آگے پہنچے قسطنطنیہ کے ساحل پہ ان کی تدفین کی، اور یورپ پادری اس وقت اس کا امریکہ، اس نے کہا کہ اپنے اس مسلمان صحابی کی قبر کھودو، یہاں سے لے جاؤ، ورنہ پھر اس کی ہم لاش باہر نکالیں گے اور پرزہ کر کے ہم ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں بہا دیں گے۔ امیر جیش نے اس وقت صرف ایک ہی جملہ کہا تھا اور کہا تھا اسے پیغام پہنچا دو، پھر پوری دنیا کی پادریوں کی قبروں سے ہم پادریوں کو باہر نکالیں گے اور ان کو جلائیں گے، ان کی راکھ بنا کے ہم ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، نالوں پہ بہا دیں گے، پھر کچھ کر سکتا ہے تو کر لو۔ یہ آواز پہنچنی تھی۔ اس وقت یورپ پادری کہنے لگا ہم نے مذاق کیا تھا، ہم نے مذاق کیا تھا، ہم ان سے کہتے کچھ نہ کرو، صرف ایک دھمکی تو دو، آگے بڑھو تو صحیح۔ مذمت کس کا معنی؟ مذمت ہمارا معنی، ہم یہاں بیٹھ کر مذمت کر سکتے ہیں، 2 بات کہہ سکتے ہیں، لیکن تمہارا کام، تمہارے کو اللہ نے طاقت دی ہے، اختیارات دیے ہیں، سلطنت دی ہے، ایٹمی دھماکہ تمہارے پاس ہے، خالی ٹینک تمہارے پاس ہے، گوریلا میزائل تمہارے پاس ہے، آگے مرمت کرو۔ مذمت ہم جیسوں کا کام ہے، ہم یہاں بیٹھ کر صرف مذمتی بات کر سکتے ہیں، ایمانی حرارت کی بات کر سکتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہ لے تمہاری آنکھوں کے سامنے لاکھوں کے قریب فلسطینی مسلمان میزائل کی زد میں آئے ہیں اور ان کو یلغار ہونا پڑا، جام شہادت نوش کرنا پڑا، تم نے کیا کیا ہے؟ وہ قبلہ اول ہے مسلمانوں۔ مکہ سے مدینہ نبی علیہ السلام پہنچے تھے، 17 مہینہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی اور پڑھائی تھی۔ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ سرزمین انبیاء، 500 سے زائد انبیاء کی قبریں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہاں قبر ہے، داؤد علیہ السلام کی قبر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خیمہ لگاتے تھے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ خیمہ لگتا تھا ان کا۔ آج وہ سرزمین انبیاء پر یلغار کر رہے ہیں۔